أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله العلی العظیم۔ سورہ یونس کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی، بڑے سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اسی عذاب کے لپیٹ میں یہ بھی چلے گئے۔ اور گندے ذہن والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے حق کو جھٹلانا، پلیت سوچ کا ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ حق کو مانے تو نہیں، دوسروں کو بھی نفرت دلائیں، حق کو جھٹلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو اگر لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، یہ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، پھر بھی اگر شرارت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو آنا تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، یقینی بات ہے کہ بنی اسرائیل کو بڑی عزت کے ساتھ ہم نے رکھا تھا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت کے ساتھ رکھا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس تھیں، ان کے دشمن فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا، اور فرعون حکومت کو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور رزق عجیب قسم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہا تھا۔ پانی کی ضرورت پڑی، سامنے پتھر نظر آیا، اسی کو ڈنڈا مارا، پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ کتنا بڑا انعام ہے! آج کل کی کتنی بڑی سائنس ہے، کتنی بڑی لوگوں نے ترقی کی ہے، لیکن پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، نکال نہیں سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ اور وہاں لاکھوں کا مجمع ہے، صرف ایک ڈنڈا مارا، لاٹھی ماری، سب کے لیے پانی پورا ہو گیا۔ اتنا بڑا اللہ نے ان کو اعزاز بخشا، عزت دی۔ کھانے کا ٹائم ہوا، محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے کھانا اتر کر کے آ رہا ہے، باقاعدہ دسترخوان لگ جاتا ہے، سارے بڑے خوشی کے ساتھ کھاتے رہو، اور میٹھی چیزیں، نمکین چیزیں، عجیب قسم کا مزیدار رزق، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی نافرمانی کی۔ جب نافرمانی کی تو پھر پکڑ آئی۔ حکم تھا کہ جتنا مل رہا ہے کھا لو، محنت تو نہیں کرنی نا، کھا لو بس، اس کو جمع کر کے رکھو نہیں، رکھو گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بچتا ہے آپ دیتے جاؤ،
ہمیں دینے کا دل نہیں چاہتا، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور اور پرندے بھی کھاتے ہیں، حلال جانور جو آپ کے گھر میں ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، حرام جانور جو جنگلات میں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن انسان کے علاوہ کسی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جمع کر کے رکھتا ہو؟ نہیں۔ انسان کے پاس اسی دن کا ہوگا، اسی مہینے کا ہوگا، اسی سال کا ہوگا، پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، اور جمع کروں اور جمع کروں، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھر کا ہوگا، پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، پھر بولے گا میں اپنے بچوں کے لیے کروں۔ اتنی گندی سوچ جب آدمی رکھے گا تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ اللہ پر بھی تو کچھ ذرا سا توکل کریں، بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جنوں کو کھلا رہا ہے، جانوروں کو کھلا رہا ہے، کتے کو، کیڑے کو، سانپ کو کھلا رہا ہے، ہمیں نہیں کھلائے گا؟ تو انہوں نے جب نافرمانی کی تو پھر اللہ کی پکڑ آئی، اور اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ ابھی دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی ہے، آسمان سے کھانا یوں اتر کر کے تمہارے پاس پہنچتا ہے، ابھی اللہ کا ایک حکم ہے وہ پورا کرو۔ کیا؟ سامنے جو یہ عمالقہ کی قوم رہتی ہے، بڑے سرکش ہے، اللہ کے دشمن ہیں، چلو ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یہ بولتے وہ جہاد یہ ہم کیسے کریں گے؟ اذهب انت وربک فقاتلا۔ یہ مسلمان ظالم کہتے ہیں کہ نبی تو جا کر کے لڑ، تیرا رب جا کر کے لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہی بیماری آج مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اگر علماء کرام کہتے ہیں بھائی جہاد کرو تو پرواہ ہی نہیں ہے، اگر علماء کو شہید کرتے ہیں مسلمانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، اگر کسی بزرگ نے بولا کہ بھائی ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے چلو میدان میں، پرواہ ہی نہیں ہے، نہیں یار مجھے تو ڈیوٹی پہ جانا ہے، یار احتجاج کون کرتا ہے، میدان میں کون نکلتا ہے۔ بالکل یہی بیماری تو ان کی تھی، بنی اسرائیل کی تھی، اور وہ بیماری آج ہم مسلمانوں میں ہے، تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنْتَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب کچھ باتیں سمجھ لی، علم آ گیا، پھر جگڑنے لگے، یہ کیوں وہ کیوں، ارے کیوں کو چھوڑو، اللہ کا حکم ہے تو بس نا۔ آج بھی مسلمان یہی کہتے ہیں یار پردے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ارے تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو پردہ کراؤ تو کراؤ بس، یہی تو ایمان ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر آپ کو شک ہے کہ اس قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے نازل کیا ہے یا نہیں، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے کتابیں پڑھتے رہے ہیں، یعنی اس پیغمبر کریم کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو، وہ بھی آپ کو بتائیں گے قرآن سچا ہے، وہ نبی پاک کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، بھلے انکار کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ قرآن سچا ہے، نبی پاک سچا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے یہ برحق کتاب آئی ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک نہ کریں، قرآن کو مانیں، اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں آپ ان جیسے نہ بنو، فتکون من الخاسرین، پھر تم بھی خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو حق کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کے ساتھی نہ بنیں، آپ ان جیسے نہ بنیں، ورنہ خسارہ ہوگا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے آج کے زمانے میں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں، آپ ان کے ساتھی نہ بنیں، ورنہ وہ خسارے میں تم بھی خسارے میں۔ اور ان لوگوں جیسے بنو جو قرآن والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو تم بھی انبیاء کرام کی طرح، ان کے تابع داروں کی طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بری قوموں کی صحبت سے، دوستی سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔